أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 68 نمبر آیا مبارکہ سے شروع کریں گے، اور یہ 9ویں رکوع کی دوسری آیا مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام نافذ کرنے کے لیے مختلف کتب انبیاء کرام کو عطا فرمائے. احکام انبیاء کرام کو دیے گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کرام کے ان دیے ہوئے احکام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے. مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف مراحل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور اللہ کریم ان کو احکام عطا فرماتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قرآن کو نافذ کیا جائے، قرآن کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں شامل کیا جائے. اہل کتاب کو یہاں تلقین کی گئی کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اللہ کے قریبی ہو، یا تمہاری کوئی بڑی شان اور مقام و مرتبہ ہے. تو فرمایا تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہوگے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو نافذ نہیں کر دیتے، تورات اور انجیل پر عمل نہیں کرتے. پھر اس کے بعد قرآن مجید نازل ہوا. پھر قرآن مجید قل یا اہل الکتاب، فرما دیجیے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، حتیٰ کہ تم تورات کو قائم کرو، والانجیل اور انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم کرو، اسے نافذ کرو. یعنی تورات، پھر انجیل، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید. تورات میں اپنے اپنے دور کے اندر، انجیل میں اپنے اپنے دور کے اندر احکام، یعنی تورات اور انجیل میں ہر دور کے اندر احکام اللہ نے اس کے مطابق عطا فرمائے. جب تورات تھی تو سب کو حکم یہ تھا کہ تورات کی اتباع کریں. پھر انجیل آئی، حکم ہوا انجیل کی بات مانی. اب قرآن مجید فرقان حمید آیا تو تورات اور انجیل کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی اتباع لازمی بنتی ہے، کیونکہ قرآن نے تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نازل فرمایا. اور تورات اور انجیل کے اندر یہ فرمایا گیا کہ آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے، پھر ان کی اتباع کی جائے، ان کی تعلیمات کو مانا جائے. تو تورات اور انجیل کو اس وقت تک قائم کیا ہی نہیں جا سکتا، اس وقت تک نافذ کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم نہ کیا جائے اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانی جائے. اس لیے تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے وہ قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کو تورات اور انجیل کی طرح نازل فرمایا. وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں. تو تورات اور انجیل کے اندر جو اللہ نے حکم دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے کے متعلق ہے. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے تو خود تورات والے اور انجیل والے اس بات کے قائل ہیں کہ ہم حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اور قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. حضور اللہ کے نبی اور رسول ہیں.
تو جب تک یہ اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کسی بھی چیز پر نہیں رہیں گے اور ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ان میں سے بہت سارے لوگوں میں اضافہ کرتی ہے ما انزل الیک من ربک، جو چیز آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوئی، طغیانا و کفرا، ان کی سرکشی اور ان کے کفر میں۔ یعنی جو بھی قرآن نازل ہوتا ہے، جو بھی آیات نازل ہوتی ہیں، چاہیے یہ تھا کہ وہ ایمان کی طرف آئیں۔ اب ایمان کی طرف آنے کی بجائے یہ نزول کتاب، نزول قرآن ان کے کفر اور ان کی سرکشی میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ قرآن کو مان ہی نہیں رہے، یعنی ایک اور آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کو بھی نہیں مانا، مزید کفر میں آگے بڑھ گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے وہ ویسے ویسے وہ حضور سے دور جا رہے ہیں، قرآن سے دور جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ اللہ کا قریبی بھی سمجھتے ہیں، اللہ کا محبوب بھی سمجھتے ہیں، اور قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ نے کافر قوم پر افسوس کا اظہار نہیں کرنا، ان پر کوئی بھی آپ کو افسوس نہیں کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا امیدی سے بھی منع کیا گیا، آپ نے نا امید بھی نہیں ہونا۔ اللہ کریم ایمان کی توفیق دے گا، جس کو عطا فرمائے گا وہ ایمان لے آئے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ اصول طے ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے، یا وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، یا کسی اور دین سے تعلق رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اللہ پر ایمان لے کے آئیں، پھر یوم آخرت پر ایمان لے کے آئیں، نیک عمل کریں تو بخشش و مغفرت ان کا رستہ دیکھے گی، ان کا انتظار کرے گی، ورنہ وہ اللہ کے کبھی بھی قریبی نہیں ہو سکتے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور جو ستارہ پرست ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جس چیز پر ایمان لانے کا حکم فرمایا اس پر بھی ایمان لانا۔ مثلا یہاں پر صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، نبیوں پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لے آئیں اور انبیاء کرام پر ایمان نہ لائیں، یا فرشتوں پر ایمان کا ذکر نہیں ہے تو فرشتوں پر ایمان نہ لائیں، یا کتابوں پر ایمان کا یہاں ذکر نہیں ہے تو کتابوں پر بھی ایمان نہ لے آئیں تو آپ مومن ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ اجمالی ایک ذکر ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا اس پر ایمان لائیں۔ اللہ نے حکم فرمایا میرے نبی ہیں، ان پر ایمان لائیں تو نبیوں پر ایمان لائیں۔ اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، ان پر ایمان لانا۔ جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، یہ سارے ایمانیات کے حصے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کے تحت داخل ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کے آئے تو وہ حضور کی اطاعت ہی نہیں کرے گا۔ جب حضور کی اطاعت نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اس ایمان کے اندر سارے ایمانیات، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں پر صرف اللہ پر اور آخرت پر اور نیک عمل کرنے بس تو وہ کامیاب ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے جس چیز پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا اس سب پر ایمان لانا۔ جو ایمان لے آئے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، اس نے نیک عمل کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہو۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھی بھیجے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس رسول آئے ایسے احکام لے کر جن احکام کی ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، جن احکام کو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، ایسے احکام آئے، ان کے دل نہیں مانتے تھے ان احکام کو، انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو، انبیاء کرام کے ایک گروہ کی تکذیب کر دی، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو انہوں نے قتل کر دیا، ایک کی تکذیب کرتے اور ایک کو قتل کرتے۔ بہت سارے انبیاء کرام کی تکذیب کی، بہت سارے انبیاء کرام کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی
بہت سارے اہل کتاب یہ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، انکار کیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، اور پہلے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ کو قتل کرنے میں سارے یہ شامل رہے یا اہل کتاب۔ تو فرمایا انہوں نے اپنی مرضی کی ہے، اب ایسا نہ کریں اور اللہ پر ایمان لے آئیں اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں۔ محاسبو، اور انہوں نے یہ سمجھا، انہوں نے یہ گمان کیا، اللہ تکون فتنہ، کہ شاید یہ عذاب سے بچ جائیں گے اور کوئی بھی عذاب نہیں ہوگا، آزمائش ان کی نہیں ہوگی۔ فعموا وصموا، یہ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے پھر ان پر کرم فرمایا، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ثم عموا وصموا، پھر یہ اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے۔ کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے لوگ پھر اندھے اور بہرے بن گئے۔ اللہ کریم نے انہیں دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت دی تھی۔ یہاں اندھے اور بہرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں یا ان کے کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، لیکن حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو جو شخص دیکھے اور حق کو قبول نہ کرے، سنے اور حق کو نہ مانے، تو وہ گویا اندھوں جیسا ہے، بہروں جیسا ہے۔ تو یہ ایسے ہی تھے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ کریم دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ سب کچھ اللہ کریم کو علم میں ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں یہ بات سمجھائی گئی کہ جب تک تورات اور انجیل کو اور اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کیا جاتا تو کتاب والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ویسے محبوب بنیں، زبانوں سے جو مرضی کہیں، جو مرضی اپنے محب ہونے کا یا محبوب ہونے کا راگ الاپتے رہیں، تو اس راگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ عمل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں امت مسلمہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کیا، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمیں بھی امت محمدی ہونے کے اعتبار سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور اگر ہم نے قرآن کے احکام نافذ نہ کیے، قرآن کے احکام پر عمل نہ کیا، تو پھر ہماری محبوبیت کہاں رہ جاتی ہے، اور پھر اللہ کے محبوب ہونے کے اعتبار سے ہماری کیا حیثیت باقی رہے گی۔ اس لیے ہمیں قرآن کے احکام کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔